السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رکوع نمبر 15 کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ تفسیر کو دیکھنے سے پہلے ہم ایک آیت پیچھے سے رہ گئی جس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے اندر کہ جو شخص باوجود راہ ہدایت پا لینے کے بعد یعنی کہ اس کو راہ ہدایت واضح ہو جائے، کھول کر اس کے سامنے آ جائے، کھل جائے، ہدایت کا رستہ معلوم ہو جائے اس کو، اور صرف اپنی انا کی خاطر کہ مجھ میں یہ انا ہے، میں کیسے کسی کو اب اس انا میں آ کر کہ میں غلط خود کو ثابت کروا دوں اور اس ہدایت کو وہ نہ لے۔ اگر آپ کبھی زندگی میں کبھی غلط بھی ہوں اور اگر آپ کو ہدایت کی بات اور حق و سچ کی بات جیسے ہی معلوم ہو، اسی لمحے اس بات کو ایکسیپٹ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑے واضح الفاظ میں ہمیں ارشاد فرمایا ہماری طرف، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو شخص باوجود راہ ہدایت کے آ جانے کے، اس کے پاس ہدایت آ جائے، اس کے پاس واضح بھی ہو جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملت کے، ان کے طریقے کے خلاف پھر بھی وہ چلے اور وہ تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، غیر سبیل المؤمنین، سبیل المؤمنین وہ مومنین سے مراد وہ ہے جس میں اجماع کیا جاتا ہے، جس میں مفتیان دین جب کسی معاملے کے اندر جب انہیں کوئی فیصلہ نہیں ملتا ہے، جس طرح نہ ہی وہ قرآن میں ہو نہ وہ حدیث میں ہو، تو وہ پھر متفق ہو کر متفقہ رائے سے جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس رائے کو جب کوئی تسلیم نہیں کرتا ہے تو ان سب لوگوں کی بات اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے فرماتے ہیں کہ نولیہ ما تولا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ سب کچھ کرتے ہیں کہ وہ اگر اس راہ سے اپنا منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بھی پھر اسے اسی طرف ہی ادھر ہی متوجہ کر دیں گے، ہم بھی پھر اس کا منہ اسی طرف موڑ دیں گے جہاں وہ چاہتا ہے، اور پھر ہم اس کو ہدایت کا رستہ نہیں دیں گے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم پھر اس کو داخل کریں گے کس کے اندر، ہم اس کو جلائیں گے آگ میں، جہنم۔ بہت سے لوگ 80% لوگ جب آتے ہیں کوئی سوال کرتے ہیں تو پہلی بات یہی ملتی ہے سننے کو، آتی ہے جی مولویوں کی تو اب نئی نئی بات ہے، دین وہی ہے جو ازل سے چلا آ رہا ہے، دین میں کوئی رتی برابر تبدیلی نہیں کی گئی ہے، لیکن اب چیزیں جس طرح سے واضح ہونا شروع ہوئی ہیں، جو ہمیں ایشیا کے اندر ہم اگر دیکھیں تو ہمارے پاس اتنا کھلا دین نہیں تھا، اتنا واضح دین کی باتیں ہمارے پاس نہیں تھی۔ نیٹ کو عام ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے تک وہ اب اصل باتیں دین پہنچ رہی ہیں جو کہ عرب کے اندر پہلے فالو کی جاتی تھی، اور انفارچونیٹلی ہمارے اس ایشیا کے اندر وہ فالو نہیں کی جاتی۔ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہماری رسائی نہیں تھی علم تک، ہماری رسائی اگر علم تک تھی تو وہ صرف نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا اور صرف قرآن کی عربی کو پڑھ لینا ثواب کی نیت سے، ہماری علم کی رسائی صرف یہاں تک۔ اگر کوئی مدارس تک جاتا تو کوئی پورے خاندان میں سے کوئی ایک آدھ بچہ ہوتا تھا جو مدارس تک جاتا، باقی سارے کے سارے لوگ دین کے معاملے میں جاتے اور ایک ہی رستے پر چلتے رہے، اور جس کو وہ چاہتے تھے اسی کو انہوں نے فالو کیا اور اپنے آباء و اجداد کو ہی فالو کرتے رہے، اور جو دین کی اصل حقیقت تھی اس کو کئی پیچھے چھوڑ دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ تو جانتے ہیں اس بات کو کہ صحابہ کرام کی زیادہ تر فیصلے متفق ہی ہوا کرتے تھے، اور وہ جب کسی بات کو اجماع کرتے تھے تو ان کا اس معاملے میں ان کا فیصلہ متفق ہوتا تھا۔ لیکن آج کل کے دور میں جب جیسے فرقے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں تو ایک معاملے میں بہت ساری مختلف رائے آتی ہیں، لیکن جہاں شریعت کی بات آتی ہے، جہاں پر حدود اللہ نافذ ہوتی ہیں، تو وہاں پر تمام علماء کرام، تمام فقہاء کرام جو ہے وہ متفق ہوتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر اکٹھا نہیں کرے گا، اور میری جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کا انکار کرنے والا ہے، اور پھر ان لوگوں کا بھی جو ہمیں دین کے راستے پر چلنا سکھاتے ہیں اور وہ متفقہ طور پر ایک بات پر ایگری ہوتے ہیں، اور ہم پھر اس بات کو اگنور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو مولوی اور یہ سب غلط کہہ رہے ہیں۔ میں اس کے بارے میں آپ کو ایک مثال ضرور یہ دینا چاہوں گی، جس طرح سے بہت سارے آج موٹیویشنل اسپیکرز اور بہت سارے لوگ آج کل موجود ہیں، ہمیں نیٹ پہ تحاشا لوگ ملتے ہیں جو ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں، لیکن جب ان کے معاملے میں جب متفقہ طور پر تمام مفتیان دین اور تمام اہل
ان لوگوں کا فتویٰ آ جائے آپ کے پاس، ان کو سننے سے گریز کیجیے، ممکن ہے کہ آپ کے دلوں میں فتنہ ابھار، تو کوشش کیجیے کہ ان کو قطعاً نہ سنیے۔ اس آیت کی روح سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، علم ہوتا ہے ہمیں کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ ایک غلط چیز پر متفق نہیں ہو سکتے۔ تو اس بارے میں اب ان لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتی، اور آپ لوگ کو معلوم ہوگا وہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو بہت بڑی تعداد میں لوگ سن رہے ہیں، اس وجہ سے سن رہے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں جی وہ مفتیان دین کو گالیاں دیں، یہ باتیں ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ تو ہمیں کوئی حق حاصل نہیں پہنچتا کہ ہم کسی بھی فقہ سے تعلق رکھنے والے کسی بھی مفتیان دین کو، جو دین پر عمل کرنے والے ہیں، جو دین کو صحیح سمجھنے والے ہیں، ان کو کسی بھی برے الفاظ میں یاد کریں۔ ہم ان کا تعلق اللہ سے نہیں جانتے، ان کا تعلق کتنا گہرائیت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کے لیے جو اس راستے کی پیروی نہیں کرتے اور ان کے انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر میں تمہیں ہدایت کے راستے سے پھیر ہی دوں گا، اور پھر اس راستے پر لے چلوں گا جس کو تم تمنا کرتے ہو، اور پھر میں تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر جلاؤں، گھسیٹا جائے گا اس بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف۔ وساءت مصیرا، اور یہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے جس میں انسان ہمیشہ ہمیشہ جلتا ہی رہے۔ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، اس رکوع کے اندر مکمل طور پر جو بات کی جا رہی ہے وہ ساری کی ساری شرک کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کا جو گناہ چاہے گا وہ بخش دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں شرک کو نہیں بخشوں گا، کیونکہ سب سے اہم بات ہمارے دین کا، ہمارے ایمان کا سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں، بلکہ شرک بہت ساری اقسام ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کی پاورز کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وہ ساری کی ساری چیزیں شرک میں شامل ہو جاتی ہیں۔ ہم بہت بسا اوقات ہم لوگوں سے اس طرح محبت کرنے لگتے ہیں جس طرح سے ہمیں حق ہے اللہ سے محبت کرنے کا، اور حق ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس سے ایسی محبت کی جائے جو خالق کی کائنات ہے، جو تخلیق کرنے والا ہے سارے کے سارے جہان کو، اس کا حق ہے کہ ہم اس سے ویسی محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک، اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، قطعاً نہیں بخشے گا اس کے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی شریک ٹھہراتا ہے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا، اس کے علاوہ جو جس کو گناہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بخش دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں پر اپنی رحمت نہیں کرے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہراتا ہے تو پھر ایک ایسی گمراہی میں گر جاتا ہے جو گمراہی بہت دور کی ہے، اور اس گمراہی سے، اس دور کی گمراہی سے اسے سیدھا رستہ صراط مستقیم نظر نہیں ہے، تو وہ سیدھے رستے کی طرف نہیں ہے، وہ اتنی دوری ہے کہ اس کی آنکھیں اس سیدھے رستے کو اوجھل کر دیتی ہیں، اس کی آنکھیں اس سیدھے رستے کو دیکھ ہی نہیں پاتی۔ جب چیز بعیدہ کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ جب ہم لوگ کی آئی سے ٹھیک ہوتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ گلاسز پہنتے ہیں جس میں ہمارا فوکس کیا جاتا ہے تاکہ ہماری آنکھیں اس کو فوکس کر کے اس چیز کو، اب ہماری آنکھوں کے اندر ویژن میں وہ چیزیں آ سکیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں وہ فرما دیا کہ وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا، وہ ایسی گمراہی تو اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، اس کی آنکھیں اس کا ویژن میں وہ چیزیں، وہ ہدایت کا رستہ آ ہی نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہم سب میں سے کسی کو بھی ایسی گمراہی میں نہ ڈالے کہ ہماری آنکھیں حق اور سچ کی بات کو دیکھ ہی نہ پائیں۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ جو لوگ تھے، جو مشرکین تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں، إِلَّا إِنَاثًا، من دونه وہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور وہ پکارتے کس کو ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سوا وہ صرف پکارتے ہیں عورتوں سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ عورتوں سے مراد کہ انہوں نے اپنے بت جو تھے وہ انہوں نے عورتوں کے نام سے منسوب کر کے رکھے ہوئے تھے، جن میں لات، عزا، منات اور نائلہ کے نام کے بت تھے، اور انہوں نے ان ناموں سے منسوب کر کے انہوں نے
बुत रखे हुए थे, वो उन बुतों को पुकारा करते थे। अब एक तरफ वो औरतों से नफरत किया करते थे, लेकिन औरतों से नफरत करते और वो बुतों के नाम उन्होंने औरतों पर रखे हुए थे। अब एक और बात, इससे एक और बात की हमें ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि किसी भी मुआशरे के अंदर मर्द मर्द हमेशा से पावरफुल होता है, और औरतों मर्दों के लिए एक अट्रैक्शन का जरिया जो है वो भी औरत होती है, उसकी मोहब्बत मर्द के दिल में मौजूद होती है। उन्होंने अपने लिए बना कर रखे थे बुत, और वो जो बुत बनाए थे उन्होंने औरतों के नाम से मंसूब किए और उनको औरतें भी बनाया। और उन्होंने क्या किया, हम जानते हैं कि इन बुतों पे तो कपड़े जेबतन नहीं होते थे, बल्कि उनके आज़ा जिस्म के नंगे हुआ करते। एक तरफ वो देखें, वो उनकी शैतान उनसे सारे के सारे काम इकट्ठे करवा कर उनसे वो चीजें तरशवाता था कि वो जब तराशते थे बुतों को, तो वो जो बुत तराशे जाते थे वो ऐसे तराशे जाते थे कि उनके जिस्म के आज़ा वाजे होते थे। और वो एक तरफ तो बुत बना लिए, दूसरी तरफ बेहयाई को खुले आम दिखाया, खुले आम उनको सिखाया। और वो खुले आम उनके बुत खड़े उनको उनको सामने खाना काबा के अंदर वो बुत रखे हुए होते, एक तरफ अल्लाह की इबादत कर रही है और एक तरफ नंगी मूर्तियां रखी। तो शैतान ने उनको जो गुमराही का रास्ता दिखाया, उसमें सारी गंदगी इकट्ठी करके उनसे डलवा दी। और दूसरी बात ये भी हम जानते हैं कि उसके अलावा ये भी, इससे मुराद ये भी हो सकती है कि ये फरिश्ते जो थे उनको अल्लाह ताला की बेटियां कहा करते थे, और वो उन फरिश्तों की भी इबादत किया करते थे, और फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां कहकर, बेटियां समझ कर नाउज़ुबिल्लाह उनकी भी इबादत करते थे। तो इसमें दोनों के मानी इकट्ठे होते हैं। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वइन यदऊन इल्ला शैतानम मरीदा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि ये दरअसल सिर्फ और सिर्फ सरकश शैतान को पूजते हैं, क्योंकि ये सरकश शैतान को वो सारी की सारी बातें कर रहे हैं। तो शैतान चाहता है कि ये सारी बातें ये करें, जैसा कि मैंने कहा कि वो सारी चीजें इकट्ठी करके शैतान उनसे करवाता था। बेहयाई भी, अल्लाह के साथ शरीक भी ठहराना, और ये सारे के सारे गुनाह को इकट्ठे होकर मिलाकर ये काम करते थे। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो सिवाय शैतान के रास्ते पर चलने के अलावा उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर रहे। अल्लाह ताला की आयत में इरशाद फरमाते हैं, लानहुल्लाह, लानत है उन सब लोगों पर अल्लाह ताला की तो सारे के सारे ऐसे बेहयाई और गंदगी के काम करते हैं, उन सब पर अल्लाह ताला की लानत। क्यों लानत है उन सब पर? वक़ाल लअत्तखिज़न्न मिन इबादिका नसीबम मफ़रूज़ा। अब इसमें क्यों है लानत? अल्लाह ताला ने उन पर लानत क्यों की है? अल्लाह ताला ने उन पर लानत इसलिए की है कि और उसने जो बेड़ा उठाया है कि तेरे बंदों में से मैं मुकर्रर शुदा हिस्से को लेकर ही रहूंगा। किसने ये बेड़ा उठा रखा है? ये शैतान ने बेड़ा उठा रखा है। उसने ये कह दिया है कि, और शैतान ने वक़ाल लअत्तखिज़न्ना, और कहा शैतान ने कि मैं तो तेरे बंदों में से एक हिस्सा जो मैंने मुकर्रर कर रखा है, एक वो जो हिस्सा मैंने मुकर्रर कर लिया है कि उन सब लोगों को मैं भटका कर जहन्नुम के अंदर दाखिल करवा लूंगा और इन सबको मैं अपना दोस्त। और दर हकीकत शैतान की दोस्ती गुमराही के अलावा कुछ भी नहीं है। और अब वो शैतान क्या वादा करता है कि वो क्या करेगा, बड़ी ताकीद के साथ वो कहता है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि वाला उदिल्लना दिल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम वला आमुरन्नहुम, कि मैं उन सब के सब लोगों को तेरे राह से, ए अल्लाह तेरे राह से मैं इन सबको भटका दूंगा, और मैं इनको बातिल उम्मीदें दिलाऊंगा। मैं इनके दिलों में ख्वाहिशात को परवान चढ़ाऊंगा। मैं इनको दिलों को दुनिया की ख्वाहिशात में मदगम कर दूंगा। मैं इनको दिलों को दुनिया की ख्वाहिशात में, दुनिया की लज्जतों में गिरा दूंगा। मैं उनकी जुबान को ऐसी लज्जतों में गिरा दूंगा कि उस लज्जत को पूरा करने के लिए इंसान हर हर काम करेगा, और अपनी जुबान की टेस्ट को पाने के लिए हर तरह की खाना खाने के लिए हर तरह की हराम कमाई करके अपने पेट को भरेगा। और फिर शैतान कहता है कि और सॉरी, और वो फिर अगली आयत आगे इसके हिस्से में क्या कहा गया कि वो शैतान और क्या वो है कि एक तो उम्मीदें भी दिलाई दुनिया की, और उसके बाद वो क्या कहता, क्या है कि वो शैतान ने अब क्या वादा कर रखा कि, और वो क्या करेगा कि वो हुक्म देगा उन सब के सब लोगों को, क्या हुक्म देगा कि वो काट दे
کن کے کان؟ مویشیوں کے کان۔ اب یہ مویشیوں کے کان کیوں کاٹے جاتے تھے؟ وہ ایسا تھا در حقیقت کہ جب یہ لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور پھر بتوں کے لیے وہ قربانی کیا کرتے تھے۔ پہلے جب شروع ہوا تو شروع میں ان لوگوں نے کیا کیا کہ کچھ حصہ جب وہ قربانی کیا کرتے تھے تو اس گوشت میں سے کچھ حصہ وہ اللہ کے لیے رکھتے تھے اور آدھا حصہ اللہ کا اور آدھا حصہ اپنے بتوں کا۔ پھر انہوں نے اس حصے میں سے اللہ کے حصے میں سے گھٹاتے گئے، انہوں نے کہا اللہ کو کیا ضرورت ہے گوشت کی، ہمارے بتوں کو ضرورت ہے۔ اللہ کا حصہ مزید کم کر کے اس گوشت کے حصے میں سے بتوں کا حصہ زیادہ کر لیا، پھر اللہ کا حصہ قربانی میں سے اور کم کر دیا۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اللہ کا حصہ مکمل طور پر ختم کر کے ساری کی ساری قربانی ان لوگوں نے اپنے بتوں کے لیے مختص کر دی کہ ہم اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے قربانی کیا کرتے تھے، اور جس جانور کی وہ قربانی کرتے تھے اس کے کانوں کو کاٹ کر اس کے کان کو نشان لگا دیا کرتے تھے کہ تاکہ ہر کسی کو معلوم ہو جائے کہ یہ جانور مختص کر دیا گیا ہے اس بت کی قربانی کے لیے۔ تو اب یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ اور وہ کان کاٹے گا، چیر ڈالے گا، کن کاٹے گا کن کے، اور میں اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں۔ ولا آمرنہم فلا یغیرن خلق اللہ، اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ خلق اللہ۔ اس آیت کے اس حصے میں ہم ساری عورتوں کے لیے وہ سارے الفاظ آ جاتے ہیں، اور میں ان کو حکم دوں گا کہ وہ بگاڑ دیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خلقت کو، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کے اعضاء بنا دیے۔ آج جب ہم ری شیپنگ کرواتے ہیں اپنی نوز کی، آج جب ہم پلکنگ کرواتے ہیں، یہ ساری کی ساری ہمارے جسم کے اعضاء، اللہ کی کسی انسان اتنا بد شکل ہو کہ اس کو وہ ضرورت ہو کہ لوگوں کو دیکھ کر اس کو گھن آتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو قطعاً اجازت نہیں ہے کہ اپنے باڈی پارٹس کو ری شیپنگ کروانے۔ اور ہمیں یہ بات بڑے واضح الفاظ میں ہمیں قرآن میں معلوم ہو رہی ہے کہ شیطان کہہ رہا ہے کہ اور میں ان لوگوں کو یہ حکم دوں گا اور میں ان کو راغب کر دوں گا اس طرف کو اپنے چہروں کو، اپنے قد و خال کو تبدیل کر دیں، اپنے اللہ کی تخلیق کو تبدیل کریں۔ اور آج ہم سب کے سب انہی کاموں پر چل پڑے۔ واضح الفاظ میں ایک ایک لفظ شیطان نے کھول کر بیان کر کہ میں تمہیں ایسے گھیروں گا، ایسے تمہیں چالوں میں ڈالوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ شیطان کی ساری باتیں ہمیں قرآن میں کھول کر بیان کر دی کہ شیطان کی دل کی خواہشیں یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّخِذْ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اب یہ ساری باتیں اللہ نے تمہیں بتا دی کہ شیطان کی یہ مقصد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو اے میرے بندو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق اور اپنا ولی دوست بنا لیتا ہے، فقد خسر خسرانا مبینا، تو کیا وہ گمراہی میں نہیں ہے؟ کہ وہ تو بہت بڑی گمراہی اور تباہی میں، اس نے بہت بڑا نقصان کر دیا، آپ کا کھلا نقصان کر دیا۔ اس میں کھلا کیوں کہا؟ کیونکہ ہم تھکی چھپی جب کوئی کام کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے چھپ کر کوئی غلط کام کرے، چھپ کر کریں تاکہ کسی دوسرے کو علم نہ ہو کہ ہم کوئی غلط کام کریں۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کھلے نقصان میں جانتا ہے کہ وہ نقصان ہے۔ جب ہم کوئی کام ڈھٹائی سے کرتے ہیں، جب ہمیں کسی کا ڈر اور خوف ہے تو ہم کھلے عام کرتے ہیں، کوئی کیا کرنے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کھلا نقصان ہے تمہارا، کھلے نقصان میں تم پڑ گئے، تم نے اپنے آپ کو شیطان کا ولی بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ کی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب یہ شیطان نے تو تم سے یہ سارے وعدے کر دیے کہ میں تمہیں یہ ساری دنیا کی خوبصورتیاں اور ان ساری خواہشات تمہیں ڈالوں گا، اور جو شیطان نے تمہیں وعدہ تمہارے سے کیا ہے وہ ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سارا کا سارا وعدہ شیطان کا تمہارے لیے دھوکا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، اور یہی وہ سب لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے جہنم قرار دے دیا، وہ جہنم بنا دیا ان کا ٹھکانہ۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَجِدُونَ، اور وہ نہیں بھاگ سکیں گے اس جہنم سے، عَنْهَا مَحِيصًا، اس سے وہ جہاں انہیں ڈالا جائے گا اس سے ان کو کوئی چھٹکارا نہیں دے پا سکتا۔ اب ان لوگوں کی بات اگلی آیت میں جا رہی ہے جو ان سے ہٹ گئے، شیطان کے رستے سے ہٹ گئے،
جن کو لگا بھی کہ ہمارے چہرے شاید خوبصورت نہیں لگ رہے، شاید ہم پلکنگ کر لیں تو شاید اس سے بیٹر لگیں، شاید ہم اگر یہ اپنے آپ کو پردے میں نہ ڈالیں تو ہم زیادہ پیارے لگیں، شاید ہم بھی یہ سارے کے سارے لباس ایسا ہی پہن کے سب کے سامنے گھومیں تو لوگ ہماری زیادہ عزت کریں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے اور انہوں نے صبر کر دیا، کس کی خاطر؟ اپنے رب اللہ کی خاطر۔ اور جو اللہ کی خاطر صبر کرتا ہے، یاد رکھیے کہ ہم اب اللہ کی خاطر جب صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی کا احسان نہیں رکھتا، اس کی غیرت کی گوارا نہیں کرتی کہ وہ ہم جیسے انسانوں کا، کسی بھی انسان کا احسان، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے احسان کو اس سے بڑھ کر اس کو واپس لوٹا دیتا ہے، جتنا ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کی ساری خواہشات چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اور وہ سارے ایمان والے لوگ، صالح عمل کرنے والے لوگ، نیکیوں کا ایک ایک لمحہ جوڑنے والے لوگ، نیکیوں کا ایک ایک لمحہ اکٹھا کرنے والے لوگ، ان کے لیے اللہ نے خوشخبری سنا دی کہ ہم ان کو داخل کریں گے ایسی جنتوں میں جس میں باغات ہوں گے اور جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، فرش ایسا ٹرانسپیرنٹ ہوگا، گلاس کی طرح، ٹرانسپیرنٹ گلاس، شفاف ترین، کوئی ملاوٹ نہیں، اور اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی نظر آئیں، اور وہ پھر اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق اور سچا ہے، اور کیا کوئی اور ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو؟ ایسا ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیس بِأَمَانِيِّکُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ۔ اب اہل کتاب کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حقیقت حال تو نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے جو تم نے خواہشیں کی ہیں، اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر یہ باتیں موقوف ہوتی ہیں، اور ان پر یہ باتیں آ کر اہل کتاب کی جو خواہشات ہیں ان پر بھی یہ پورا نہیں اترتی۔ مَن یعمل سوءًا یجزا بہ، اور جو کوئی بھی برے عمل کرے گا وہ اس کا وہی بدلہ پائے گا۔ اہل کتاب نے بھی اپنی خواہشات کے مطابق ان کو بدل دیا۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور تم اللہ کے سوا کسی کو بھی اپنا ولی، اپنا دوست اور اپنا مددگار ہرگز نہیں پاؤ۔ تو تم میں سے جو کوئی بھی عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، اس کا پورا بدلہ اللہ کے پاس پائے گا، لیکن اس کا مومن ہونا لازم ہے۔ مومن کیا ہے کہ اس کا شرک سے وہ بچا رہے، تو یہی لوگ جنت داخل ہوں گے، اور ان پر اللہ تعالیٰ ذرہ بھر بھی ان پر ظلم نہیں کرے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی کیوں بات کی جا رہی ہے؟ وہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ پوری کی پوری دنیا میں جب شرک تھا اور اللہ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھڑے تھے اسلام، تو جس کسی نے بھی پیروی کی